اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عربی کا معلم حصہ چہارم میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں ذکر کیے جانے والے کنسیپٹس اور ایکسرسائزز کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عربی کا معلم حصہ چہارم میں ہمارا 64واں سبق جاری ہے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس سبق میں منصوبات کی قسم التمییز کو ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے حوالے سے ہم نے معلومات جو ہیں وہ ساری پڑھ لی تھیں اور کچھ مشقیں بھی ہو گئی تھیں۔ تو آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی مشق نمبر 109 جو کہ عربی میں ترجمہ کرو کے حوالے سے ہے اس سے آغاز کرتے ہیں۔ تو عربی میں ترجمہ کرو، اس میں پہلا جملہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم نے 1 تولہ سونا 100 روپے میں خریدا۔ تو اس میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ کام کیا واقع ہوا ہے۔ تو کام اس میں خریدنے کا ہوا ہے، اور کس نے خریدا ہے؟ فاعل ہمیں چاہیے تو وہ ہم ہیں، تو ہم نے خریدا۔ پہلے ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو اشترینا، اشترا یشتری، اشتران خریدنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اشترینا ہم نے خریدا۔ کیا خریدا؟ 1 تولہ خریدا، ٹھیک ہے۔ ہم نے 1 تولہ سونا، پورا نہیں ہم اس کو کہیں گے، ہم کہیں گے مفعول بھی جو ہے وہ ہے 1 تولہ، اور سونا جو ہے وہ اس 1 تولے کے ابہام کو دور کرنے کے لیے بطور تمییز لایا جائے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو اشترینا تولتن، تولتن اس کو ہی ہم استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر، اور اس کی تمییز کے لیے پھر ہم ذہبن کو استعمال کریں گے، اور پھر کتنے میں خریدا اس کا ذکر ہم بالکل آخر میں کریں گے، تو وہ با کے ساتھ ہم استعمال کریں گے بِمِئَةِ رُبِیَّةٍ۔ کلیئر ہو گیا جی؟ اشترینا تولتن ذہبن بِمِئَةِ رُبِیَّةٍ، ہم نے 1 تولہ سونا 100 روپے میں خریدا۔ تو اس طرح ہمارا پہلا جملہ جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہو جائے گا۔ دوسرا جملہ ہے ہمارے سامنے، وہ ہے آج کل بمبئی میں 1 من عمدہ گیہوں 15 روپے میں مل جاتے ہیں۔ یہ بہت پرانی بک ہے، ذہن میں رکھیے گا، ورنہ آج کل تو 15 روپے میں آپ جانتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ملتا، تو 1 من عمدہ گیہوں جو ہے وہ ملنا تو ناممکن ہے۔ بہرحال اس جملے کو ہم ٹرانسلیٹ کریں گے کچھ اس انداز میں کہ پہلے ہم کہیں گے جی گیہوں مل جاتے ہیں، یہ اصل میں ہے نا، تو گیہوں مل جاتے ہیں۔ اب گیہوں مل جاتے ہیں، یہ ایک پیسو وائس سا کانسیپٹ بن رہا ہے، تو اس کو ہم پیسو وائس میں ٹرانسلیٹ کریں گے کہ یحصلو یا یوجدو، یحصلو یا یوجدو کیا مل جاتے ہیں؟ 1 من، منن اس کا نائب فاعل آ جائے گا، اور پھر اس منن کے ابہام کو دور کرنے کے لیے ہم تمییز لائیں گے جو کہ کمہن ہوگی۔ تو کچھ یوں ہوگا جملہ کہ یحصلو منن کمہن، 1 من گیہوں مل جاتے ہیں۔ کہاں مل جاتے ہیں؟ بامبے میں، تو کہیں گے فی بمبئی، اور ان دنوں میں فی ہذہ الایامی، کتنے روپے میں؟ 15 روپے میں۔ تو 15 کے لیے پھر ہم لفظ جو استعمال کریں گے وہ آ جائے گا ب15 روبیتن، اور اس میں آپ کو یہ ضرور علم ہونا چاہیے کہ 11 سے لے کے جو 19 تک اعداد ہے وہ مرکب کی صورت میں استعمال ہوتے ہیں، اور اس میں سوائے 12 کے ایک جزو یعنی اسنا کے علاوہ باقی سب مبنی بر فتحہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے با کے بعد خمسہ کا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ مبنی ہونے کی وجہ سے زبر کے ساتھ آ رہا ہے، یہ ذہن میں آپ نے اچھی طرح رکھنا ہے۔ تو اس طرح ہم اس جملے کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کی اور ٹرانسلیشن بھی ممکن ہے، لیکن آسان ٹرانسلیشن اس کی یہی ہوگی۔ اس کے بعد تیسرا جملہ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ابھی میں نے 2 پیالی کافی پی لی ہے، ابھی میں نے 2 پیالی کافی پی لی ہے۔ تو اس کو ہم ٹرانسلیٹ کچھ یوں کر سکتے ہیں، ابھی کے لیے الآنا کا لفظ استعمال ہوگا، اور شربتو میں نے پی لی، کیا پی لی؟ 2 پیالی۔ تو 2 پیالی جو ہے مفعول بھی کے طور پر آ رہا ہے، تو اس لیے منصوب استعمال کریں گے، اور فن جانن کا لفظ جو ہے وہ پیالی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو فن جانینی ہم کہیں گے 2 پیالی، اور اس 2 پیالی کے ابہام کو دور کرنے کے لیے کہ وہ کس کی تھی، کافی کی تھی یا اور کسی چیز کی تھی، تو اس کے لیے قہوتن جو ہے وہ ہم بطور تمییز استعمال کریں گے، اور جملہ کچھ یوں بنے گا کہ الآنا شربتو فنجانین قہوتن،
اور آپ کے علم میں یہ بھی ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ تمییز کو من کے ساتھ بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، تو ہم اس کو کہوتن کی بجائے من الکہوتی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھا جملہ جو ہے وہ ہے 2 رطل گھی 6 رطل گوشت کے لیے کافی ہے۔ 2 رطل گھی 6 رطل گوشت کے لیے کافی ہے، تو رطلانی سمنن، رطلانی سمنن 2 رطل گھی یکفی کافی ہے کس کے لیے؟ 6 رطل گوشت کے لیے، لستتی ارطالن لحمن۔ اور باقی آپ کو اگر گنتی کا کانسیپٹ نہیں کلیئر نا تو آپ کے لیے پھر یہ مشکل ہوں گے، ذہن میں رکھیے گا۔ تو 4 جملے ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ 5واں جملہ ہے کہ محمود عمر کے لحاظ سے خالد سے چھوٹا ہے لیکن علم کے لحاظ سے اس سے بڑا ہے، تو محمود خالد سے چھوٹا ہے۔ اس کو ہم ٹرانسلیٹ پہلے کر لیتے ہیں کہ محمود اصغر من خالد، محمود خالد سے چھوٹا ہے کس لحاظ سے؟ عمر کے لحاظ سے، تو سنن اس کی تمیز آ جائے گی، اور پھر دوسرا جملہ جو ساتھ ہی ہے اس کے وہ اٹیچ کریں گے، لکنہ اکبر منہ علما، تو محمود اصغر من خالد سنن لکنہ اکبر منہ علما۔ اس کے بعد 6واں جملہ ہے کہ اونٹ جسامت، فرما برداری اور قناعت کے لحاظ سے سب جانوروں میں زیادہ مشہور ہے۔ اونٹ سب جانوروں میں زیادہ مشہور ہے، اور اس میں بھی اونٹ زیادہ مشہور ہے، تو اس کی عربی ہم کریں گے کہ الجمل اشہر، ٹھیک ہے؟ لیکن سب جانوروں میں آ رہا ہے تو سپرلیٹو ڈگری کے طور پہ ہم استعمال کریں گے اس کو الجمل اشہر الحیوانی، الجمل اشہر الحیوانی۔ کس کس لحاظ سے؟ جسامت کے لحاظ سے تو جسامتاً، فرمانبرداری کے لحاظ سے وانقیاداً، اور قناعت کے لحاظ سے وقناعتاً۔ تو اس طرح یہ جملہ بھی ٹرانسلیٹ ہمارا الحمدللہ ہو جائے گا۔ 7واں جملہ ہے کہ ہند اور پاکستان میں مزہ، خوشبو اور رنگ کے لحاظ سے آم، جس کی عربی انہوں نے لکھی ہے انبہ، بہت ہی مشہور میوہ ہے۔ یعنی آم میوہ ہے، سمپل سا جملہ، پھر مشہور میوہ ہے، پھر بہت ہی مشہور میوہ ہے۔ اس طریقے سے ہم جملے کو بڑھاتے بڑھاتے اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے، تو اس کی عربی کچھ یوں ہوگی کہ انبہ اشہر الفواکہ، انبہ اشہر الفواکہ، کہاں؟ فی الہندی و پاکستانہ، کس لحاظ سے؟ طعماً و رائحتاً۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے کہ میں نے جب تمہارے چھوٹے بھائی کی کامیابی کی خبر سنی تو میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ تو یہ 2 جملے بنیں گے، ایک شرط اور ایک جواب شرط پر مشتمل ہوگا، یعنی میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ ہم یہاں سے بھی سٹارٹ لے سکتے ہیں اور یہاں سے بھی کہ لما سمیتو خبر نجاح اخیکا، لما سمیتو خبر نجاح اخیکا، جب میں نے تمہارے بھائی کی کامیابی کی خبر سنی تو میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ فاض قلبی سرورن، تو سرورن جو ہے یہ تمیز کے طور پر آ جائے گا۔ اس کے بعد 9واں جملہ ہے بڑا وہ ہے جو علم و عقل میں بڑا ہو۔ الکبیرو، اس کی خبر آئے گی من ہوا اکبرو علما و عقلا، الکبیرو مبتدا جس کی خبر من ہوا اکبرو علما و عقلا کے طور پہ ہم بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 10واں اور آخری جملہ اس مشق کا وہ ہے کہ یہ گھر طول میں یعنی طول کے لحاظ سے طولن 20 گز ہے، اور عرض میں یعنی عرض کے لحاظ سے ارضن 15 گز ہے۔ تو حاضل بیتو یہ مبتدا ہو جائے گا، حاضل بیتو جس کی خبر پھر آ جائے گی عشرون ذراعن طولن و 15 ذراعن اردن۔ تو بات پھر وہی ہے کہ اگر آپ کو گنتی کی تمیز کا علم نہیں ہے تو یہ مشقیں آپ کے لیے مشکل ہو سکتی ہیں، اور اگر آپ کو گنتی کلیئر ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ تو الحمدللہ یہ مشق نمبر 109 ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں مشق نمبر 110 کی طرف، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ ذیل کے جملوں کی تحلیل کرو، اور تحلیل انہوں نے خود ہی کر دی ہے، جس میں پہلا جملہ ہے بیتو من نینی سکرن۔ اس میں بیتو کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فعل با فاعل ہے، اور من نینی جو ہے من کا مثنیٰ یہ مفعول بہ ہے اس لیے منصوب ہے، تثنیہ ہے اس لیے اس کا نصب عینی کی آواز سے آیا ہے، ممیز ہے اور سکرن تمہیز ہے اس لیے منصوب ہے، اور یہ سب مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ دوسرا جملہ جو کہ ایک حدیث کا جملہ ہے جس میں آپ سے نے فرمایا ہے کہ خیر الناس احسنہم خلقا، اس میں خیرن کو اس میں صفت قرار دیا ہے، اس میں تفضیل کے معنی میں بھی آتا ہے، اور مبتدا ہے اور اس لیے مرفوع ہے، مضاف ہے ساتھ، اور الناس جو ہے مضاف الیہ مجرور ہے، یعنی ہم
خیر الناسی کو مضاف الیہ کہہ کر مبتدا بناتے ہیں تو مولوی عبدالستار صاحب نے بھی عربی ترکیب کا جو پیٹرن ہے اس کو فالو کرتے ہوئے خیر کو مبتدا قرار دیا ہے، اور احسنہم جو ہے یہ مضاف الیہ جس میں احسن اس میں تفضیل ہے اور خبر قرار دیا ہے مولوی عبدالستار صاحب نے، اور ہم کو ضمیر مجرور مضاف الیہ قرار دیا ہے، اور خلقن جو ہے اس کو تمیز قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ بتا رہے ہیں چونکہ اس جملے میں ابہام ہے اس لیے خلقن تمیز ہے اور منصوب ہے، اور مبتدا اور خبر مل کر پھر جملہ اسمیہ ہو گیا۔ مشق نمبر 111 کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں پہلے تو تنبیہ ذکر کر رہے ہیں کہ اب سے اکثر مشقوں کا عنوان عربی زبان میں لکھا جائے گا، اور پھر اس مشق کا جو کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ اکمل، تو مکمل کر، کیا مکمل کر؟ مفعول بھی چاہیے، وہ آ رہا ہے الجملہ، جملوں کو، اور پھر الجملہ کی صفت آگے آ رہی ہے الآتیتا، آنے والے جملوں کو، تو اکمل الجمل الآتیتا، آنے والے جملوں کو مکمل کر، یعنی complete the following sentences بوضع الفاظ تمییز المناسبتی، تمییز کے مناسب الفاظ رکھنے کے ساتھ، فی الاماکن الخالیتی، خالی جگہوں میں، یعنی خالی مقامات میں تمییز کے لیے مناسب الفاظ رکھ کر آنے والے جملوں کو پورا کرو۔ تو خالی جگہ آپ کو مل رہی ہے، اس میں آپ نے تمییز کے لیے مناسب لفظ جو ہیں وہ رکھنے ہیں۔ اس میں پہلا جملہ ہے الفدۃ ارفع، خالی جگہ من النحاس، الفدہ چاندی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ارفع بلند، زیادہ بلند، بلند تر، ان معنی میں ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے، تو چاندی بلند تر ہے، من النحاس تانبے سے، یعنی تانبے کے مقابلے میں زیادہ بلند ہے، کس لحاظ سے؟ تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے ہم تمییز لائیں گے قیمتاً، قیمتاً، الفدۃ ارفع قیمتاً من النحاس۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ہے الکمثرى الذ من التفاح، الکمثرى ناشپاتی کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، امرود کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، الذ زیادہ مزیدار ہے، من التفاح سیب سے، کس لحاظ سے؟ طعماً ذائقے کے لحاظ سے۔ تیسرا جملہ ہے الانبیاء اصدق الناس، الانبیاء اصدق الناس، انبیاء لوگوں میں سب سے زیادہ سچے ہیں، انبیاء لوگوں میں سب سے زیادہ سچے ہیں، کس لحاظ سے؟ قولاً بات کے لحاظ سے، قولاً کو ہم یہاں پر بطور تمییز استعمال کر سکتے ہیں، لساناً کا لفظ بھی یہاں پر بطور تمییز لایا جا سکتا ہے۔ چوتھا جملہ ہے کہ الشمس اکبر، خالی جگہ من القمر، سورج چاند سے زیادہ بڑا ہے، کس لحاظ سے؟ حجماً ہم یہاں پر لے آئیں گے، حجم کے لحاظ سے، وَأَسْتَعُ اور زیادہ روشن ہے، یعنی سورج چاند سے زیادہ روشن ہے، کس لحاظ سے؟ نوراً روشنی کے لحاظ سے۔ تو یہ دونوں لفظ جو ہیں ہم یہاں پر خالی جگہوں میں فل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پانچواں جملہ جو ہے اس میں کافی ساری خالی جگہیں ہمیں مل رہی ہیں کہ دخلت میں داخل ہوا، حدیقۃ الحیوانات چڑیا گھر میں، وشاہدت اور میں نے مشاہدہ کیا، ما فیہا ان چیزوں کا جو اس میں تھیں، من صنوف الحیوانی، صنف کہتے ہیں قسم کو، اس کی جمع اصناف یا صنوف آتی ہے، یعنی حیوانوں کی قسموں میں سے، فوجدت تو میں نے پایا، الزرافۃ زرافے کو، کیا پایا؟ اطولہا، یہ مفعول بہ کے طور پر آ رہا ہے، ان میں سب سے لمبا، کس لحاظ سے؟ خالی جگہ پر ہم نے فٹ کرنا ہے، تو یہاں پر ہم کہیں گے جی عنقاً، عنق گردن کے لحاظ سے، گردن کے اعتبار سے، والطاؤوس اور مور کو، کیا پایا؟ اجملہا، ان میں سب سے زیادہ خوبصورت، کس لحاظ سے؟ ریشن، پروں کے لحاظ سے، والفیل ادغمہا اور ہاتھی کو میں نے پایا ان میں سب سے موٹا، ضخیم، کس لحاظ سے؟ جسمن، جسم کے لحاظ سے، والاسد اشدہا اور شیر کو پایا میں نے سب سے مضبوط یا سب سے سخت، سب سے شدید، کس اعتبار سے؟ بأسن یا ہیبتن۔ تو یہ الفاظ جو ہیں ہم یہاں پر خالی جگہوں پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی مشق نمبر 111 بھی ہماری حل ہو گئی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں مشق نمبر 112 کی طرف، اور یہ مشق ہے کہ اجعل کل اسمن، کل اسمن الگ الگ پڑھوں تو یعنی تو بنا ہر اسم کو، من الاسماء الآتیاتی آنے والے اسماء میں، یعنی ان دا فالوئنگ، تمییزن تمیز بنا، فی جملتن مناسبتن مناسب جملے میں، یعنی آنے والے اسموں میں سے ہر ایک اسم کو مناسب جملے میں تمییز بناؤ۔
تو پہلا لفظ جو ہے وہ سکرن کے طور پہ انہوں نے دیا ہے، تو اس کو ہم جملے میں کچھ یوں استعمال کر سکتے ہیں کہ عندی منن سکرن، عندی منن سکرن۔ آج کے دور میں یہ جملہ بہت ہی مشکل ہے کہ میرے پاس ایک من جو ہے وہ چینی ہے۔ بہرحال دوسرا لفظ ہے باسن، تو اس کے لیے ہم جملہ یوں بنا سکتے ہیں کہ الاسد اشد باسن۔ تیسرا لفظ ہے طولن، تو اس کے لیے ہم جملہ بنا دیں گے کہ حاذا البیت 50 ذراعا طولن۔ اگلا لفظ اخلاقن ہے، تو اس کے لیے ہم جملہ بنائیں گے محمد احسن اخلاقن۔ اگلا لفظ رتل ہے، اس کو ہم منصوب پڑھیں گے تو رتلن ہوگا، اور اس کو جملے میں استعمال کریں گے تو کچھ یوں بنے گا اشتریت 20 رتلن لبنن۔ اگلا لفظ ہواءن ہے، تو اس کو ہم جملے میں استعمال کریں گے حاذا المقام احسن ہواء۔ اگلا لفظ ہے من بنن، یعنی بنن کو من بنن کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا ہے، تو ہم بطور تمیزی اس کو استعمال کریں گے کہ اشتریت رتلن من بنن بربیتین۔ اگلا لفظ ہے لائبن، تو اس کو ہم جملے میں یوں استعمال کر سکتے ہیں کہ خالد اشہر، زیادہ مشہور ہے لائبن کھلاڑی کے طور پہ، فی لعب السولجانی کرکٹ کے کھیل میں۔ اگلا لفظ ہے ثمنن، الذهب ارفع ثمنا من الفضة، سونا چاندی سے زیادہ بلند تر ہے قیمت کے لحاظ سے۔ من الکتبی، اس کو بطور تمیز استعمال کریں گے تو کچھ یوں بنے گا کہ فی المکتبۃ الوف من الکتبی۔ اور اگلا لفظ ہے من اصل، اس کو جملے میں استعمال کریں گے تو جملہ کچھ یوں بنے گا کہ رتل من اصل خیر من رتلی سکر۔ اور یہ جملے سارے میں جو کلید ہے عربی کا معلم اس سے ہی آپ کے لیے کاپی کر رہا ہوں۔ اور آخری لفظ جو ہے وہ ہے تلمیذن، تو اس کو ہم جملے میں استعمال کریں گے تو جملہ ہمارا کچھ یوں بنے گا کہ حضر الیوم فی المدرسۃ 100 تلمیذن، یعنی اسکول میں آج 100 شاگرد حاضر ہوئے۔ تو میں نے آسانی کے لیے آپ کے لیے کاپی کر دی ہیں کلید سے ہی، باقی آپ اپنے طور پہ بھی جملے بنا سکتے ہیں۔ الحمدللہ جی، مشق نمبر 112 بھی ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ اب مشق نمبر 113 اور مشق نمبر 114 کے لیے میں مفتی سعید صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ان دونوں مشقوں کو آپ کے لیے سالو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشق نمبر 113، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ غیر التمییز فی الجمل الآتیتی، آنے والے جملوں میں تمییز کو تبدیل کرو، من صورت التی جاء علیہا، اس کی اس صورت سے جس پر وہ تمییز آئی ہے، الی کل صورت اخری ممکنۃ اللہ، ہر اس صورت کی طرف جو اس کے لیے ممکن ہے، وراعی ما یستدعیہ ذلک من التغییر فی الممیز، اور یہ اسے دوسری صورتوں پہ لانا ممیز کے اندر جس تبدیلی کا متقاضی ہے اس کی بھی رعایت کرو۔ پہلی مثال ہے رأیت البنت تحمل جرۃ ماء، کہ میں نے لڑکی کو دیکھا کہ پانی کا گھڑا اٹھائے ہوئے تھی۔ تو اس میں اگر ترکیب لیں تو تحمل جرۃ ماء، یہ جملہ حال واقع ہو رہا ہے البنت سے، جو کہ رأیت کا مفعول بھی ہے۔ اس میں جو ہمارا مقصود ہے وہ لفظ جرۃ ماء، یہاں جرہ کے اندر پایا جانے والا ابہام مائن کے ذریعے دور ہو رہا ہے، لہذا مائن کو جرہ کی تمییز کہا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں اس کی شکل یہ ہے کہ ممیز مضاف ہے ممیز کی طرف جرۃ مائن، اور اس کی وجہ سے مائن مکسور ہے، مجرور ہے۔ تو اس کی دوسری ممکن شکلیں یہ ہو سکتی ہیں کہ یوں کہا جائے رأیت البنت تحمل جرۃ من الماء، کہ میں نے لڑکی کو دیکھا کہ وہ پانی کا گھڑا اٹھائے ہوئے تھی۔ تو یہاں ما سے پہلے من لگا کر بھی اسے جملہ بنایا جا سکتا ہے، جرۃم من الماء یا جرۃ مما، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ اور ایک اور شکل اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ ما ان کو ہم منصوب بنائیں اور جرۃن بھی یہاں منصوب ہو جائے گا، رأیت البنت تحمل جرۃم ماء۔ دوسری مثال ہے مثقال ذهب خیر من رطل نحاسا، کہ ایک مثقال سونا بہتر ہے ایک رطل تانبے سے۔ اس میں دو تمییزیں ہیں ذہبن اور نحاسن، اور یہ منصوب شکل میں ہیں۔ ان کو ہم مجرور بھی بنا سکتے ہیں دو طریقے سے۔ نمبر 1، مثقال ذہب خیر من رطل نحاسن، اس میں ذہبن مثقالو کا مضافلہ بن گیا اور نحاسن رطل کا مضافلہ بن گیا، اور مضافلہ ہونے کی وجہ سے یہ دونوں تمییزیں مجرور ہو گئی۔ دوسری شکل یہ کہ من لگا کر ان کو مجرور بنا دیا جائے، عبارت ہوگی مثقال من ذہب خیر من رطل من نحاس، اور
ان کو معرف باللام بھی لایا جا سکتا ہے کہ مثقال من الذهب خیر من رطل من النحاس۔ مثال نمبر 3 ہے اشتریت 200 ذراع کتانا، کہ میں نے 200 ذراع کتان خریدا، 200 ذراع کتان خریدا، یعنی لینن کا بنا ہوا کپڑا خریدا۔ تو اس میں 200 مضاف ہے ذراع کی طرف، اور یہ عدد معدود آپس میں بھی گویا ممیز تمییز کہلا سکتے ہیں، لیکن یہاں اصل جو مقصود ہے وہ لفظ ہے کتنانن، کہ یہ تمییز واقع ہو رہا ہے اس 200 ذراع سے۔ اور اس کی یہ شکل بھی ہو سکتی ہے کہ اشتریت 200 ذراع من الکتانی، کہ میں نے 200 ذراع خریدے کتان کے، بس یہ یہاں شکل بن سکتی ہے اس کی۔ اور چوتھی مثال ہے حل اشتریت سلتی عنب، کیا تم نے انگور کی 2 ٹوکریاں خریدی؟ تو اس میں سلتین ممیز ہے اور عنبن اس کی تمییز ہے، اور یہاں ممیز تمییز کی طرف مضاف ہو رہا ہے، اس لیے عنبن مجرور ہے۔ اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں حل اشتریت سلتین من العنب، اور منصوب بھی بنا سکتے ہیں کہ حل اشتریت سلتین عنبا۔ مثال نمبر 5 ہے باع التاجر قنطارا صابونا، کہ تاجر نے ایک پورا ڈھیر خریدا، یا کہیے کہ 100 رطل کا ایک پورا وزن خریدا، کس چیز کا؟ صابن کا، صابن کا۔ صابونن یہاں تمییز واقع ہو رہا ہے قنطارن سے، اور اس کے اندر پائے جانے والے ابہام کو دور کر رہا ہے، اور یہاں یہ تمییز منصوب شکل میں ہے، ہم اس کو مجرور بھی بنا سکتے ہیں، یوں کہہ سکتے ہیں باع التاجر قنطارا من الصابون، اور مضاف الیہ بھی بنا سکتے ہیں باع التاجر قنطار صابون۔ چھٹی مثال ہے زکوٰۃ الفطر نصف صاع برا، کہ صدقہ فطر آدھا صاع ہے گندم کا۔ اس میں برن نصف صاع سے تمییز واقع ہو رہا ہے اور منصوب ہے، یہاں اس کو ہم مجرور بھی بنا سکتے ہیں کہ زکوٰۃ الفطر نصف صاع من البر۔ تو اس طرح گویا ان لکھی ہوئی تمییزوں کی جو دیگر شکلیں بن سکتی ہیں وہ ہمارے سامنے آ گئیں۔ مشق نمبر 114، اس میں کہا جا رہا ہے میز الاعداد المذکورۃ فی الجمل الآتیہ، کہ آنے والے جملوں میں مذکور اعداد کی تمییز لاؤ بمعدودات، ایسے معدودات کے ساتھ تناسبھا، جو ان اعداد مذکورہ کے مناسب ہوں۔ یعنی یہاں اعداد دیے جا رہے ہیں اور اعداد کے مختلف گروپس ہیں، ان گروپس کے الگ الگ احکام ہیں، ان احکام کے مطابق یہاں معدودات بطور تمییز لائے جائیں گے۔ پہلی مثال ہے فی السنۃ 12 خالی جگہ، وفی الشہر 30 خالی جگہ، وفی الیوم 24 خالی جگہ۔ اس میں جو بات کہنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ سال میں 12 مہینے ہیں، اور مہینے میں 30 دن ہیں، اور دن میں 24 گھنٹے ہیں۔ اب عربی یوں بنے گی فی السنۃ 12 شہرا، وفی الشہر 30 یوما، وفی الیوم 24 ساعتا۔ تو یہاں پہلی خالی جگہ میں شہرن تمییز لائی جا رہی ہے، اور یہ مفرد منصوب شکل میں ہے۔ 11 اور 12 کا یہی حکم ہے کہ ان کی تمییز مفرد منصوب آتی ہے، اور یہ 12 مرکب عدد ہے۔ تذکیر و تانیث میں ان دونوں اعداد کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر معدود مذکر ہے تو عدد کے دونوں اجزاء مذکر ہوں گے، معدود مؤنث ہے تو عدد کے دونوں اجزاء مؤنث ہوں گے۔ یہاں چونکہ شہرن معدود مذکر ہے، لہذا 12 اور 10 دونوں کو مذکر لایا گیا ہے۔ وفی الشہر 30 یومن میں یومن بھی تمییز مفرد منصوب ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ 30 یہ دہائیوں میں سے ہے، اور دہائیوں کا بھی یہی حکم ہے کہ ان کی تمییز، ان کا معدود مفرد منصوب آتا ہے، باقی معدود کے مذکر مؤنث ہونے سے ان دہائیوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وفی الیوم 24 ساعتاً، جہاں ساعتاً بھی مفرد منصوب تمییز لائی گئی ہے، اس لیے کہ 24 یہ اعداد معطوفہ میں سے ہے، اور ان اعداد معطوفہ کا بھی یہی حکم ہے کہ ان کی تمییز مفرد منصوب ہوتی ہے۔ تذکیر و تانیث میں ان کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر معدود مؤنث ہے تو عدد کا پہلا جز مذکر ہوگا، اور اگر معدود
مذکر ہے تو عدد کا پہلا جز مؤنث ہوگا. تو یہاں چونکہ ساعتن مؤنث ہے اس لیے اربعن کو مذکر لایا گیا ہے. دوسری مثال ہے طول الطریقی مئۃ خالی جگہ وعرضہ عشرون خالی جگہ. یہاں ہم کہہ سکتے ہیں طول الطریقی مئۃ میل وعرضہ 20 قدما، تو کہ رستے کی لمبائی 100 میل ہے اور اس کی چوڑائی 20 فٹ ہے یا 20 قدم ہے. تو مئۃ کے بعد تمییز یا معدود ہم میلن کی شکل میں لائے ہیں اور یہ مفرد ہے مجرور ہے. مئہ کا یہی حکم ہے کہ اس کی تمییز مفرد مجرور ہوگی، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مئہ اپنے ما بعد کی طرف مضاف ہوگا. اور دوسری خالی جگہ میں ہم نے قدمن رکھا ہے اس لیے کہ 20 یہ دہائیوں میں سے ہے اور دہائیوں میں یہی حکم ہے کہ تمییز مفرد منصوب ہوگی. تیسری مثال ہے فی المدرسۃ 65 و100 خالی جگہ و19 خالی جگہ. اس میں جو بات کہنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ مدرسہ میں یا سکول میں 265 طالب علم ہیں اور 19 اساتذہ ہیں. تو اس کی عربی ہم یوں بنائیں گے فی المدرسۃ 65 و100 طالب و19 استاذا. اب اس میں 100 کے بعد ہم طالبن لائے ہیں، یعنی یہ تمییز یہ معدود مفرد مجرور ہے، وہ اس وجہ سے کہ 100 کا تثنیہ ہے اور 100 چاہے واحد ہو یا تثنیہ کی شکل میں ہو تو اس کی تمییز واحد اور مجرور آتی ہے اور تذکیر و تانیث سے 100 میں کوئی فرق نہیں پڑتا. 19 یہ مرکب عدد ہے، 13 سے 19 تک کے جو احکام ہیں وہ اس پر جاری ہوں گے. چنانچہ اس میں ضابطہ یہ ہے کہ اس کی تمییز یا اس کا معدود وہ مفرد منصوب ہوگا. چنانچہ ہم لائے ہیں استاذن. اور تذکیر و تانیث میں ضابطہ یہ ہے کہ اس عدد کا پہلا جز معدود کے مخالف ہوگا اور دوسرا جز مطابق ہوگا. تو یہاں استاذن ہم لائے ہیں معدود، تو 10 اس کے مناسب مذکر ہے اور 19 اس کے برخلاف مؤنث ہے. چوتھی مثال ہے یقطع القطار فی الساعۃ 50 میلا، کہ میلن ہم یہاں لائیں گے تمییز 50 کی. ترجمہ یہ بنے گا کہ ریل گاڑی طے کرتی ہے 1 گھنٹے میں 50 میل. اب اس میں 50 چونکہ دہائیوں میں سے ہے اور دہائیوں کا یہی حکم ہے کہ اس کی تمییز مفرد منصوب آتی ہے، لہذا میلن ہم نے مفرد منصوب ذکر کیا. پانچویں مثال ہے یشتمل المنزل علی بہوین و9 خالی جگہ. یہاں کہنا یہ مقصود ہے کہ منزل یعنی گھر مشتمل ہے 2 لابیوں پر اور 9 کمروں پر. تو یہاں عربی بنے گی یشتمل المنزل علی بہوین و9 غرفات. تو غرفات ہم جمع مجرور لائے ہیں اس لیے کہ 9 یہ جو 3 سے 9 تک کے اعداد ہیں ان کا یہی حکم ہے کہ ان کی تمییز یا ان کا معدود جمع مجرور آئے گا. باقی تذکیر و تانیث میں عدد معدود کے خلاف ہوگا. تو یہاں غرفات چونکہ مؤنث ہے لہٰذا عدد مذکر آ رہا ہے 9. تو اس طرح اعداد کے مختلف گروپس کے احکام کے مطابق ان خالی جگہوں کو ہم نے مناسب معدودات کے ساتھ پر کر لیا. تو الحمدللہ آپ نے مشق نمبر 113 اور مشق نمبر 114 کو مفتی سعید صاحب کی زبانی سن لیا، پڑھ لیا، سمجھ لیا. اس سبق کی جو آخری مشق ہے مشق نمبر 115 اس کو میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں اور اس کے لیے میں کلید کا ہی سہارا لوں گا. اس میں پہلا سوال ہے کہ کون تو بنا 3 جمل 3 جملے یکون التمییز فیہا منصوبا والممیز اسما من اسماء الکیلی. پہلے اس طرح عبارت کو سمجھ لیں آپ اچھی طرح. وہ کہہ رہے ہیں کہ تو 3 جملے بنا جس میں تمییز منصوب ہو اور جو ممیز ہے وہ کیل یعنی ماپ ہو. تو 3 جملے آپ نے ایسے بنانے ہیں. تو 3 جملے جو بنائے گئے ہیں ہمارے لیے وہ میں آپ کے سامنے کاپی کر دیتا ہوں. اس میں پہلا جملہ ہے کہ اشتریتو قفازن برن. اشتریتو قفازن برن. دوسرا جملہ بیعتو مدینی رزن. اور تیسرا جملہ اندی قدحن لبنن. ٹرانسلیشن آپ خود کریں گے ان جملوں میں جو مشکل لفظ ہیں ان کی اردو دیکھ کر، تاکہ آپ
کے لیے بھی کوئی کام ان ایکسرسائزز میں کرنے والا ہو. اس کے بعد جو دوسرا کویسچن ہے وہ ہے کون ثلاث جمل یکون التمییز فیہا مجرورا والممیز اسما من اسماء الوزن. اب 3 جملے آپ نے ایسے بنانے ہیں جس میں تمییز مجرور ہو اور ممیز جو ہے وہ وزن ہو. تو عندی رتل سمن، دوسرا خذ مثقال ذہب، تیسرا اشتریت من سکر. تیسرا سوال ہے کون ثلاث جمل یکون التمییز فیہا منصوبا والممیز اسما من اسماء المساحہ. یعنی 3 جملے ایسے بنانے ہیں آپ نے جن میں تمییز منصوب ہو اور ممیز جو ہے وہ مساحہ کا کوئی اسم ہو. تو عندہ زراع حریرا، دوسرا جملہ فدان حقلا، اور تیسرا جملہ الطریق 50 میلا طولا. اس کے بعد چوتھا سوال ہے کون ثلاث جمل یکون التمییز فیہا جمعا مجرورا والممیز اسما من اسماء العدد. یعنی 3 ایسے جملے بنائے جس میں تمییز جمع مجرور ہو اور ممیز عدد میں سے کوئی اسم ہو. تو اس میں پہلا جملہ ہوگا عندہ ثلاثۃ ارطال من التمر، دوسرا ہوگا عندہ اربعۃ اقداح اللبن، اور تیسرا جملہ ہوگا عندہ عشرۃ دراہم. اور اس میں کا 5واں سوال ہے کون ثلاث جمل یکون التمییز فیہا مفردا منصوبا والممیز اسما من اسماء العدد. اب جو ہے وہ تمییز آپ نے مفرد منصوب لانی ہے اور ممیز جو ہے وہ اس میں عدد سے لے کر آنا ہے، اور جملے 3 ہی بنانے ہیں. تو پہلا جملہ ہوگا جی فی الدار 12 حجرتا و20 بابا و50 شباکا. تو ایک جملے میں 3 عدد استعمال کر کے آپ کے لیے اس کو سولو کر دیا گیا ہے. پھر چھٹا سوال ہے کون ثلاث جمل یکون التمییز فیہا مجرورا والممیز اسما من اسماء العدد. یعنی 3 جملے ایسے جس میں تمییز جو ہے وہ مجرور ہو اور ممیز جو ہے وہ اسماء عدد میں سے ہو. اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ 100 اور 1000 کے لیے جو تمییز ہے وہ مجرور استعمال ہوتی ہے. اب یہاں پر انہوں نے خاص طور پہ کوئی جمع مجرور کے ساتھ جمع کا لفظ نہیں لگایا، تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر. اس میں پہلا جملہ ہم یہ بنا سکتے ہیں کہ اندی 100 اقلام، میرے پاس 100 قلم ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ بنا سکتے ہیں قرآن مجید کی آیت کا. اور تیسرا جملہ کچھ یوں بنا سکتے ہیں کہ اللبن مملوءا فی 100 کاس. تو چونکہ جمع کا ذکر انہوں نے پہلے سوال میں کر دیا تھا تو اس لیے میں نے یہاں پر 100 اور 1000 کے لیے جو لفظ ہیں وہ استعمال کیے ہیں. اور آخری سوال جو ہے اس مشق کا وہ ہے کون ثلاث جمل یکون الممیز فیہا ملحوظا فی الجملۃ. کیا مطلب ہوگا اس کا؟ یعنی 3 جملے ایسے بناؤ جس میں ممیز جملے کے اندر ملحوظ ہو. تاب الاستاذ نفسا، کبر الکذب ذنبا، اخی اکثر منی علما. تو اس طرح یہ 3 جملے جو ہیں وہ ہم بنا سکتے ہیں جس میں جو ممیز ہے وہ جملے کے اندر ہی ملحوظ ہے. یعنی ممیز کیا ہوگا؟ جس کا ابہام دور کرنا ہے نا، تو وہ جملے کے اندر ابہام ہے. تاب الاستاذ، استاد خوش ہوا. کبر الکذب، جھوٹ بڑا ہے. اخی اکثر منی، میرا بھائی مجھ سے زیادہ ہے. تو ان تینوں جملوں میں ابہام پایا جا رہا ہے، تو ممیز ان کے اندر ہی ہے اور پھر تمییز کے ذریعے دور کیا جا رہا ہے، پہلے میں نفسن، دوسرے میں ذنبن اور تیسرے میں علمن. تو الحمدللہ جی اس مشق کے ساتھ ہمارا عربی کا معلم حصہ چہارم کا سبق 64 مکمل ہو گیا. اب اگلے سبق میں وہ کون سا آپ کو منصوب بڑھائیں گے اس پہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بات ہوگی.